یہ کون ہے سیاسی مافیا؟ آپریشن عزم استحکام کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس طرف جانا پڑے گا جیسے رائے راست ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس عمل کو تیز کرنے کا جو نام تھا وہ آپریشن عزم استحکام تھا. آج بھی آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ کائنیٹک آپریشن تو پہلے بھی چل رہے ہیں. جب وہ پہلے چل رہے ہیں تو اب دوبارہ اس کی منظوری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 ارب 80 کروڑ روپے جو ایک صرف تیل کی اسمگلنگ سے پیسہ کماتا ہے جو مافیا، جب اس مافیا پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے آپریشن عزم استحکام کے تحت، وہ پھر آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. جو ہیومن رائٹس کمیشن کی وہ ٹویٹ آئی تھی، آپ نے دیکھی تو اس نے کتنے لوگ مار کر آئے تھے بنوں میں، اور ابھی تک صرف 1 ہلاکت ہوئی، اور وہ بھی محمود اچکزئی بتا رہا ہے کہ موب کے اندر سے فائرنگ ہوئی. دوبارہ دہشت گردی 2000 عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کو واپس لاؤ، دوبارہ شروع ہو گئی. کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو یہ سمجھا نہیں رہی تھی کہ کیوں واپس لا. عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہوتے تو اتنے بڑے ڈیزاسٹر کرتے. ڈیجیٹل دہشت گرد ہے کون؟ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد. افغانستان کے کچھ گنڈا نما لوگوں نے پاکستان کے پرچم کی جو توہین کی ہے، کون شے دے رہا ہے؟ ہم نے ان کو 40 سال ان افغانیوں کو یہاں پر کھلایا پلایا ہے، اپنا نمک کھلایا اس پاکستان نے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آج ہمارے ساتھ نمک حرامی کریں. السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار علی رضا شاف صاحب. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. علی بھائی، DGISPR کی عنقریب پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سیاسی مافیا کا ذکر ہوا ہے. یہ کون ہے سیاسی مافیا؟ دیکھیں، سیاسی مافیا وہ ہے جو آپریشن عزم استحکام کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو آپ کو آپریشن عزم استحکام کو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کی مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں اور آپریشن عزم استحکام کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہے. پہلے تو آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. جیسے رائے راست ہوا ہے یا آپریشن رد الفساد ہوا ہے، آپریشن عزم استحکام بھی بالکل ویسا ہی ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہی مسئلہ تھا کہ جب آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا، آپریشن عزم استحکام سے متعلق بتایا گیا، کابینہ نے منظوری دی اور اناؤنس ہوا، تو ایک دم سے نا ہلچل مچ گئی. اس سے پہلے کہ اصل خبر لوگوں تک پہنچتی، لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپریشن عزم استحکام ہے کیا تھا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، خد و خال کیا ہیں، اور لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا گیا، وہ تو ہم پہلو بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں، آپریشن عزم استحکام آپ کو یاد ہوگا 2014 میں سانحہ APS ہوا تھا. ہمارے معصوم بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے، جہنم کے کتوں نے مارا تھا اور شہید کر دیا تھا. اور اس وقت قوم میں بڑا اگریشن تھا، بڑا غم و غصہ تھا. پھر اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ان دہشت گردوں کو مارنا، ان دہشت گردوں جن ایریاز میں ہے ان نو گو ایریاز کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، وہ آپریشن عزم وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے بہت زیادہ پوائنٹس، صرف ایک پوائنٹ نہیں تھا. اس وقت ہم نے ان دہشت گردوں کو وہاں سے پش بیک کیا اور ان کو افغانستان بھجوا دیا. ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان میں جتنے بھی نو گو ایریاز تھے جہاں پہ یہ ٹیررسٹ تھے، بہت ہائی لیول پہ جو آپریشنز ہوئے، ہمارے جوانوں نے شہادتیں بھی دیں اور ان کو وہاں سے ختم کیا اور وہ نو گو ایریا ختم ہو گیا. اب دیکھیں، آپریشن اس نو گو ایریا ختم ہو گیا. اب یہ جو آپریشن تھا عزم استحکام، یہ اسی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرنے کا یا اس کے اوپر اس پہ جو عمل درآمد جو مزید نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، اس عمل کو تیز کرنے کا جو نام تھا وہ آپریشن عزم استحکام تھا. اب اس آپریشن کے نام کو اگر دیکھیں نا، جسٹ آپ دیکھیں اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان آپریشنز کا مطلب تھا کائنیٹک آپریشنز. مطلب ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کائنیٹک آپریشنز ہوتا ہے. فوج آج بھی کائنیٹک آپریشن تو ہمیشہ چلتی رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوتی ہے. اب آپ کی فوج آج بھی لڑ رہی، آج بھی آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں. وہ کائنیٹک آپریشن تو پہلے بھی چل رہے ہیں. جب وہ پہلے چل رہے ہیں تو اب دوبارہ اس کی منظوری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ آپریشن ہے. اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے رد الفساد، پتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ فسادیوں کو مارنا ہے، پتہ لگتا تھا. کائنیٹک آپریشن نام سے پتہ لگ رہا تھا. ضرب العزب، ہم نے ضرب لگانی ہے دہشت گردوں میں، پتہ تھا کہ یہ ایک کائنیٹک آپریشن ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپریشن، یہ اس آپریشن کا نام ہے آپریشن عزم استحکام پاکستان ہے. اب ذرا اس کا مطلب سمجھیں. عزم استحکام پاکستان میں استحکام لانا. استحکام کیسے آئے گا آپ بتائیں ذرا؟ استحکام آئے گا، معیشت سے آئے گا نا. اس وقت آپ کو کس ایک ہی صرف چیز مستحکم کر سکتی ہے، وہ ہے معاشی استحکام. بالکل. اور معاشی استحکام جڑا ہے آپ کے سیاسی استحکام سے. تو اس آپریشن کا تو مقصد ہی معاشی استحکام لانا تھا، جو کہ ایک
ऑपरेशनल नहीं था, ये तो एक मुहिम थी, रिवाइज्ड एक शौरी मुहिम थी, और ये मशहद को इस मुस्तहकम करने का ऑपरेशन था. लेकिन इसका जो टारगेट, जो माफिया भी आपने सवाल किया ना, सियासी माफिया, तो जो लोग इसका टारगेट थे ना, वो माफिया एक्टिव हो गया. उस माफिया ने कंपेन चलाना शुरू कर दी. वो क्यों चलाई वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा इस ऑपरेशन को एलैबोरेट कर लेते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था क्या. ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में अब आप देखें कि आपके जो दहशतगर्द हैं, आप पब्लिक प्लेस पे ब्लास्ट नहीं करते. आपके नारकली में, लाहौर में कहीं पे होता है कभी ब्लास्ट? अब हुआ है? पहले होते थे ना, बिल्कुल. आपने उसको ख़त्म कर दिया. अब कहाँ होते हैं ब्लास्ट? अब टारगेट क्या है दहशतगर्दों? सोशल मीडिया नहीं, अब दहशतगर्दों का टारगेट है आपकी मशद, चीनी इंजीनियर्स, हाँ, आपकी माशी तनसीबात, आपकी माशी तनसीबात, जहां जहां से पाकिस्तान की मशद स्ट्रांग हो रही है, पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है, ये उसको टारगेट कर रहे हैं. तो जब दहशतगर्द उसको टारगेट कर रहे हैं तो उनका टारगेट क्या हुआ? आपकी मशद के पाकिस्तान ना ग्वादर, जो ना आपका सी पैक मुकम्मल हो सके मनसूबा, चीनी इंजीनियर्स को ये मारते हैं, चीनी इंजीनियर्स को टारगेट करते हैं, ताकि दासू डैम पे कितनी दफा हुआ मामला. तो फिर हमने अब आप देखें, जब तक आपकी मशद स्ट्रांग नहीं होगी आप तो तबाह हो जाएंगे. और ये कौन कर रहा है? कौन चाहता है कि पाकिस्तान माशी तौर पर जो स्ट्रांग ना हो? कौन चाहता है? बताएं आप. भारत चाहता है ना, इंडिया चाहता है, आपके दुश्मन चाहते हैं ना. तो फिर ये ऑपरेशन तो उनके खिलाफ है यार. ये ऑपरेशन तो उन दहशतगर्दों को जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने थे, ये उनके लिए था. आप तो मसाइल किसको हो रहे हैं? जिनको मसाइल हो रहे हैं वो जरा गौर करें कि फिर वो कौन है, किसके साथ खड़े हैं. इसका मतलब इंडिया के साथ खड़े हैं ऑब्वियसली. फिर यही मतलब निकलेगा ना, साथ खड़े हैं. फिर यही मतलब, एक तो ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड इसमें ऑपरेशंस होने, काइनेटिक ऑपरेशन कोई नहीं है कि वो जैसे लोगों को कहा कि बेघर हो जाएंगे, लोग निकल जाएंगे, अफरा तफरी फैला देंगे, नहीं. अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ इस ऑपरेशन का मेन टारगेट क्या है. आपका जो सिर्फ एक जो ईरान का जो बॉर्डर है, बलूचिस्तान का जो एरिया, बाकी जो बात, सिर्फ ईरानी तेल से रोजाना 1 अरब 80 करोड़ रुपए की स्मगलिंग होती है. तेल की सिर्फ मैं स्मगलिंग बता रहा हूँ. 1 अरब 80 करोड़ की सिर्फ एक दिन में. जी हाँ. और ये स्मगलिंग आपने भी कम की है. जब वहां पे माहौल जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं, तब से आपने सुना होगा पीडीएम गवर्नमेंट में बड़ी तेज हुई थी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाइयां. वो ये भी कम हुई है. उसके बाद जब ये इनको टाइट किया गया, इससे पहले तो ये 12 लाख जो है वो फी लीटर जो है वो 12 लाख लीटर रोजाना की जो है वो स्मगलिंग थी. और अब 1 अरब 80 करोड़ रुपया जो एक सिर्फ तेल की स्मगलिंग से पैसा कमाता है जो माफिया, जब उस माफिया पे आप हाथ डालेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत, वो फिर आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा. वो यही करेगा जो उसने फंड भी दे रहा होगा, कहीं ना कहीं फंड भी दे रहा होगा. नहीं, आप ही देखें वो जो एक ब्लैक मनी को एक और मैं आपसे सवाल पूछा, 1 अरब 80 करोड़ जो एक सिर्फ तेल की स्मगलिंग से माफिया कमा रहा है, वो पैसा पाकिस्तान क्या करेगा उस पैसे का? वो पैसा अपना वाइट करने के लिए कुछ भी कर सकते. नहीं, वो पाकिस्तान में रखेगा पैसा? नहीं रखेगा, वो बाहर जाएगा. मनी लॉन्ड्रिंग होगी. हाँ, वो बाहर जाएगा ना. अच्छा, वो बाहर कैसे लेके जाएगा उस पैसे को? वो गैर कानूनी तरीके से. कैसे, किस करेंसी में लेके जाएगा? वो डॉलर्स में लेकर जाएगा. वो डॉलर्स में लेके जाएगा. वो आपकी मार्केट से डॉलर खरीदता है, तो मार्केट उसको फर्क नहीं पड़ता. डॉलर उसको 150 का भी मिलेगा, उसको तो हराम का पैसा है. उसको 150 का भी डॉलर मिलेगा ना, वो डॉलर उठा लेगा. तो मार्केट में डॉलर ही खत्म, आपका डॉलर शॉर्ट हो जाएगा. और ऐसे डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी. अब उससे जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, आपके कर्जे देखा कैसे बढ़ते हैं. आपकी इकोनॉमी को ऐसे दचका लगता है. एक दिन में यार दचका लगता है. मुझे बताए कौन सा पाकिस्तानी जो चाहता है कि ये ना हो? पता है ना मुझे. सब चाहते हैं. अच्छा, इससे भी आगे की बात सुने. जो अभी आपने पूछा ना सियासी माफिया कौन है, मैं कनेक्ट करूंगा इसके साथ, आपको करके दूंगा. वो 1 अरब 80 करोड़ जो दिन का कमा रहा है, अपने उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, अगर कुछ पैसा, कुछ डॉलर्स, कुछ करोड़ वो यहाँ पे लगा देगा तो उसको फर्क पड़ेगा ना. फंड दे देगा. क्या करता है वो भला? क्या करता है? एक तो वो सोशल मीडिया पे पैसा लगाता है. वो यही उसने किया. जैसे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अनाउंस किया गया, उन्होंने मुहिम चला दी, जनाब लोग बेघर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फौज पैसा खाने लगी है, फौज अमेरिका से डॉलर खाने लगी है, फौज फलां करने लगी है. ये उसने किया. उसके बाद उसने क्या किया? वो क्या करता है, उसी पैसे को वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी लगाता है. देखिए, मेरा बिलीव नहीं है. बन्नू के वाक़े के बाद तो मेरा बिलीव ही नहीं रहा. जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो ट्वीट आई थी, आपने देखी? तो उसने कितने लोग मार कर आए थे बन्नू में, और अभी तक सिर्फ एक हलाकत हुई है. और वो भी महमूद अच्छी से बता रहा है कि मोब के अंदर से फायरिंग हुई थी.
وہ ویڈیوز میرے اب یقین ہی نہیں رہا. تو وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو پیسے لگاتا ہے. وہ ساری جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میری فرٹرنٹی ہے, وہ جرنلسٹ کو بھی لگاتے ہیں, آپ سے میڈیا ہاؤسز کو بھی پیسے پھر وہی لگاتے ہیں. راتوں رات وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ان کی تو مائنڈ سازی پیچھے سے, ان کو نہیں پتا کہ انٹینشن کس کی. اب 10 جگہوں سے پیسہ ہو کے آ رہا ہے, آپ ہے پہلے کارٹل, آپ پیسہ 10 جگہوں سے ایسے سوئچ کر کے جب بھیج رہے ہیں, اس کو کیا پتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کرتا ہے. اب وہ سب سے اہم چیز جو وہ کرتا ہے مافیا, وہ کیا کرتا ہے, جو سیاسی مافیا جس کو میں نے کہا, وہ آپ کو پتا ہے شیلٹر, سب سے بہترین شیلٹر اس وقت پاکستان میں 2 ہی ہیں, ایک تو میڈیا کا, دوسرا سیاست کا. یا تو وہ کسی سیاسی جماعت کا ATM بن جاتا ہے وہ مافیا, ان کو پیسے لگانا, فنڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ سیاسی جماعت اس کو بیک کرتی ہے, یا وہ خود سیاستدان بن جاتا ہے, خود سیاست میں آ جاتا ہے. اب جب بھی اس پہ ہاتھ ڈلے گا نا, وہ کہیں گے وہ سیاست کی وجہ سے ڈالا ہے, فوج ڈال رہی ہے, یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے. آپ ایرانی سمگلنگ میں دیکھ لیں, آپ کو 90% آپ کے سیاست سے جڑے نیکسز ملیں گے. وہ ہے سیاسی مافیا, اس کو DG نے سیاسی مافیا کہا ہے. اس سیاسی مافیا نے ملک میں افراتفری پھیلائی ہے اور بنو جیسا واقعہ کروایا ہے, وہاں پر لوگوں کو کنفیوز کر کے, وہاں پہ لوگوں کو مس گائڈ کر کے کہ کائنیٹک آپریشن, آپ بے گھر ہو جائیں گے, آپ بچے مارے جائیں گے, آپ کے لوگ مارے جائیں گے. یہ ہوگا, وہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا, کیونکہ پاکستان میں تو کوئی اب نو گو ایریا ہی نہیں ہے. جب نو گو ایریاز نہیں ہے تو IDPs کہاں سے آئیں گے, لوگ بے گھر کیوں ہوں گے؟ جب ہم نے دیکھیں, یہ بھی قصور, ہم نے جب ان کو پش بیک کر دیا تھا, اب دہشت گردی آئی کہاں سے, یہ بھی آگے بہت سے سوالات ہیں, باقی آگے چلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں ویسے کیوں آئی ہے, چلیں ادھر سے ہی ہم کرتے ہیں, کیوں آئی سیاست دوبارہ دہشت گردی؟ 2014 میں آپ نے بہت کامیاب آپریشن کیا تھا, ہم نے کر دیا, نیشنل الیکشن پلان امپلیمنٹ ہو گیا تھا نا. آپ اب نارکلی میں دھماکے ہوتے تھے, لاہور میں ہوتے, لاہور جیسا شہر محفوظ نہیں تھا, پشاور محفوظ نہیں تھا, آپ کے بڑے بڑے شہر محفوظ نہیں تھے, آپ کے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں تھے. اب ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا نہیں ہوا. اب اس کا مطلب وہ کامیاب ہوا نا, آپریشن کامیاب ہو گیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, ایک گورنمنٹ آتی ہے PTI کی, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے, جن دہشت گردوں کو ہم نے افغانستان میں پش کر دیا تھا, بالکل کرتی ہے, بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا, نکال دیا تھا پاکستان سے, نکال دیا تھا نا, اس گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں, عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے کہا ان کو واپس لاؤ. انہوں نے ان کو واپس لا کے آباد کیا, ان کو موقع دیا, ان کو پنمرے کا موقع مل گیا, ان کو مضبوط ہونے کا موقع مل گیا, ان کو ویپنائز ہونے کا موقع مل گیا دہشت گردوں کو اس گورنمنٹ کے دوران. اس کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, آپ نے پھر دیکھا دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی. کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو یہ سمجھا نہیں رہی تھی کہ کیوں واپس لا. عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہوتے تو اتنے بڑے ڈیزاسٹر کرتے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کیوں گواتے, اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ باتوں کو سمجھتے, مانتے, بوجھتے ہوئے, پھر وہ اس نہج پہ پہنچتے کیوں؟ یہی تو مسائل ہیں ہمارے یہاں. تو یہ آپ دیکھیں نا. لیکن ڈیجیٹل دہشت گرد بھی DGISPR نے واضح کر دیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر, تو یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے کون؟ دیکھیں وہی ڈیجیٹل میں بھی سوشل میڈیا دیکھیں, ابھی آپ کو میں نے کچھ چیزیں بتائی آپریشن عزم استحکام کی, ابھی کچھ چیزیں میں نے نہیں بتائی, میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی روزانہ 1.6 ارب روپے کی 1.6 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے ڈیلی ہوتی ہے. ریکوری ریٹ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ جو 1.6 ارب کی بجلی روزانہ چوری ہوتی ہے, اس کا آپ کو پتہ ہے ریکوری ریٹ کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا. آپ کے 65% جو ٹائرز ہیں نا, پاکستان میں ٹائرز کی انڈسٹری بہت بڑی ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے بھی گاڑی رکھی ہوگی, آپ کو ٹائر چینج کروانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنی بڑی مارکیٹ ہے. آپ کے 65% جو ٹائرز ہیں وہ اسمگل ہو کے آتے ہیں, ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کی 3 میٹرک ٹن روزانہ جو نارکوٹک ہے وہ پکڑی جاتی ہے. یہ وہ ہے جو پکڑی جاتی ہے, جو پکڑی نہیں جاتی وہ پتہ نہیں کتنی ہے, اور اس سے جو پیسہ بنتا ہے وہ دہشت گردی پہ لگتا ہے, وہی دہشت گردوں کو جاتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی پیسہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ارب 80 کروڑ کی روزانہ صرف تیل کی اسمگلنگ ہوتی, یہی پیسہ اگر پاکستانی اکانومی میں ایڈ ہو تو بہت فائدہ ان کے ذریعے آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, قرض لینے کی ضرورت, آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی نا, اسٹرانگ ہوگی ساری سی. اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد, جو کر رہا ہے وہ ہے, جو نہیں کر رہا وہ نہیں ہے, بس بات ختم. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں.
اگر پی ٹی آئی اس کو بھی پولیٹیسائز کر رہی ہے, اپنے بچوں پہ ڈال رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو کہہ دیا, ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو کہہ دیا, تو بھائی اگر آپ کے سوشل میڈیا کے بچے ان ایولز کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر وہ ہے ڈیجیٹل دہشت گرد. اس میں غلط کیا ہے؟ دہشت گرد کے ساتھ جو کھڑا ہوگا یا معاشی دہشت گرد کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ ہے دہشت گرد. اس کا نقصان کیا ہے؟ ڈیجیٹل ٹیررزم اگر ختم نہیں ہوتا تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ یار آپ بھی دیکھیں, آپ پاکستان میں آپ کی جو یوتھ ہے اس کا جو نارسسٹک جو مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے جو بھیانک ہے, اور پروپیگنڈے سے آپ اس کی جو مائنڈ کی ایک نشو نما ہے, جو ایک پوزیٹیو نشو نما ہے, کریٹیوٹی ہے, وہ ختم کر دیا آپ نے. معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اچھا علی بھائی, یہاں میرا تھوڑا سا ایک کریٹیکل کویسچن ہے, میں بھی شاید آپ کو اچھا نہ لگے, لیکن یہ اسمگلنگ جو ہے یہ تو تب سے ہو رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے, یہ تو رکی نہیں ہے, اور ایسے ٹینڈیور آئے ہیں جس میں صرف فوجی حکومتیں تھیں, تب کیوں نہیں ختم ہوئی؟ دیکھیں اسمگلنگ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ روکنا فوج کا کام ہے. صرف فوج کا کام نہیں ہے. نہیں, حکومت میں تو تھی نا, ہاں, 3 صرف فوج کا مارشل لاز لگے ہیں. ہاں, ایک تو ایف بی آر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اینٹی اسمگلنگ, اس کے آگے کسٹم کا ڈپارٹمنٹ, اس کے اندر ایک اینٹی اسمگلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر آگے انٹیلیجنس, کسٹم انٹیلیجنس بھی ہے. ان کا کام بھی ہے اسمگلنگ روکنا. ایک بات. دو کہ فوج ادھر بارڈر پہ کھڑی ہے. میں آپ کو ایک بات, آپ کا سب سے جو مشکل ترین بارڈر ہے نا, وہ کم از کم تقریباً 3,500 کلومیٹر کا ہے, وہ ہے مغربی بارڈر جو ہے, ایسے جس میں 2600 کلومیٹر صرف کے پی کے کا بارڈر ہے. ٹھیک ہے سر, اور اس کو کنٹرول کرنا, اور سب سے مشکل ترین, آپ نے وہاں پہ باڑ لگا دی ہے, پھر بھی وہ باڑ کاٹ کے آ جاتے ہیں وہاں سے, افغانستان سے نا آ جاتے, وہ لوگ آ جاتے ہیں. اب کہاں پہ میں ٹرمپ جب آیا تھا نا پچھلے ٹرنور میں, ٹرمپ نے ایک میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پہ وال آف ٹرمپ بنوائی تھی. آپ کو پتا ہے میکسیکو کا بڑا ہی مسئلہ ہے, امریکہ کو ہمیشہ وہاں پہ نارکوٹکس کا بڑا ہی مسائل رہے, بڑا مسائل, بڑی وہاں سے نارکوٹکس اور اسمگلنگ سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے. وہ بارڈر ان کے لیے بڑا مشکل ہے, سارا نشہ آتے ہی آپ کا دریا ہے ان کے لیے. ٹرمپ آیا نا, ٹرمپ نے اس کی بڑی برانڈنگ بھی کی تھی, بڑی مارکیٹنگ, اور اپنے آپ کو بڑا وہ جو ہے وہ وال آف ٹرمپ, اس نے وال آف ٹرمپ بنوا دی تھی یہاں پہ کہ اب نہیں ہو سکے. اس کے باوجود وہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے. اب مجھے میری بے باس ہے, جو ان کے بارڈر کی پولیس ہے نا, جو وہاں پر اسمگلنگ صرف وال آف وہ جو میکسیکو پہ ادھر کھڑی ہوتی ہے, جو اسمگلنگ روکتی ہے, روکنے کے لیے صرف اس پولیس کا بجٹ ان کی فوج سے زیادہ ہے. ان کی فوج سے زیادہ ہے؟ جی ہاں. اور ادھر آپ اپنی فوج کو پورے ہر طرح کا بجٹ دے کے کہتے ہیں کہ آپ فوج بجٹ کھا جاتی ہے, اور بہت زیادہ بجٹ ہے فوج کا. مجھے بتائیں, آپ کی فوج تو وہ سارا بجٹ جو ہے صرف وہ جو 3,500 کلومیٹر کا بارڈر ہے نا, مغربی بارڈر ہے, اور 2600 کلومیٹر صرف کے پی کے کا بارڈر ہے, اس کو سیکیور کرنے پہ لگا دینا تب بھی کم ہے بھائی. اور پھر اسمگلنگ یعنی کہ کم پیسوں کے اندر فوج وہ بھی کر رہی ہے. اب میں دیکھیں, اسمگلنگ صرف روکنا, اگر میں چاہتا ہوں نا, آپ اور میں ہمسائے ہیں, اور میں چاہتا ہوں روکنا اور آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں روک پاؤں گا. جب آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے نا, آپ صورتکار ہوں گے اسمگلرز کے اور دہشت گرد ہوں گے, تو میں آپ کی طرف آگے تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا, میں تو اپنی طرف ہی کھڑا ہوں نا یار. بالکل اپنی طرف ہی کھڑے ہیں. تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرا بارڈر جو ہے نا, اس طرف جو کھڑا ہے افغانستان یا ایران, وہ آپ کا ساتھ دیں گے تو اسمگلنگ روکنی ہے. تو وہ نہیں دے رہے. دیکھ یار, افغانستان کہاں ساتھ دے رہا, اگر دے رہا ہو تو وہاں سے انڈیا پروکسی لڑ رہا ہو پاکستان کے خلاف, وہاں سے طالبان آئے بنو میں آگے جو ہے وہ آرمی کے اوپر حملہ کر دے. واضح شواہد ہیں کہ بنو میں جو ہوا پچھلے دنوں میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے, وہ برود کا بڑا ٹرک لے کے آ گئے, اور وہاں پہ فائرنگ بھی کی انہوں نے, وہ سارے بندو وہاں سے آئے افغانستان سے. واضح شواہد ہے. اب جب وہ بارڈر اس طرف کھڑی جو گورنمنٹ ہے وہ سمجھ نہیں رہی آپ کو, وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, اب کیسے اسمگلنگ روک؟ یہ بڑی ٹپیکل چیز ہے, میری قوم کو سمجھنی چاہیے. ہاں آل دو کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, اور اس کا حل بھی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ابھی ایک اور ایشو ہوتا ہے بارڈر پہ, جب کوئی چیز آتی ہے نا ڈرائی پورٹ پہ کدھر ہو, وہاں پہ 3-4 محکمے ہیں, نادرا کا علیحدہ ہے, وہ باقی وہ کسٹم کا علیحدہ ہے, وہ ہر جگہ سے وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لیتے ہیں اسمگلرس. آپ ایک لینڈ پورٹ اتھارٹی بنا دیں. جب آپ کی ایک لینڈ پورٹ اتھارٹی ہوگی نا, ایک جگہ سے سب کچھ ہو کے گزرے گا لینڈ پورٹ اتھارٹی سے, پھر کم از کم چانسز تو کم ہوں گے نا. ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوگا, چاہے فوج کو دے دیں, کسی کو بھی دے دیں یار, فوج کے بغیر تو نہیں آپ کر سکتے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو کرنا چاہیے. اور یہ جو ابھی میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کی بات کروں, یہ تجاویز گورنمنٹ کے پاس گئی ہوئی ہیں, ان کو چاہیے نا اس کے اوپر کام کریں.
اور وہ جو روزانہ 1.5 ارب یا 1.25 ارب روپے کی تقریباً 2 ارب کی اسمگلنگ صرف تیل کی ہو رہی ہے، اور باقی چیزوں کو ڈال کر پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی روزانہ ہوتی ہے، اس کو روک کر اپنی اکانومی میں شامل کریں وہ پیسہ. سگریٹ کی اسمگلنگ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کتنی زیادہ ہے، اس میں کتنا پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں. یہ سارا کچھ عزم استحکام کے ساتھ جڑا ہے. سر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آسی صاحب پاکستان میں یقین کریں کے پی کے بھرا پڑا ہے. ریکارڈ پہ نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ کتنی ہیں. تو دہشت گردی تو ہوگی. دیکھیں وہ جو داسو ڈیم میں چینی انجینئرس کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ جو گاڑی 2 دن پاکستان میں گھومتی رہی تھی اور پھر وہ ان کی بس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی، جس نے ان کو ٹارگٹ کیا چینی انجینئرس کو ریسنٹلی، جس کے بعد چائنا سے بھی بڑا ایگریشن. ڈیفینیٹلی وہ ہمارا یار اتنا پیسہ ادھر لگاتے ہیں، وہ نان کسٹم تھی. جب اگر وہ اب اس میں کہتے ہیں جی فوج کا قصور ہے، اور بھائی فوج کتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑے جب ریکارڈ پہ نہیں ہے. جتنی دیر میں آپ پکڑنے کی کوشش کریں گے کسی گاڑی کو، کوئی سسپیکٹڈ گاڑی آپ کے آ جائے گی سرویلنس میں، تب تک تو وہ اپنا کام کر چکے گی، کیونکہ وہ ریکارڈ میں نہیں ہوگی. تو آپ کو اتنا ٹائم تو پھر لگے گا نا اس کو ٹریس آؤٹ کرنے میں، جب وہ ریکارڈ میں نہیں ہے. تو بھائی جب آپ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ختم کریں گے، اب وہ جو مافیا ہے نا جن کا کام چلتا ہے بارڈر پہ، جو سیاسی مافیا بھی ہے، جو سیاستدان بھی ہیں، جو باقی لوگ بھی ہیں ادھر ادھر، جو اتنا پیسہ ادھر ادھر جاتا ہے، ان کو بارڈر پہ سختی سے مسئلہ ہو رہا ہے. آپ نے افغان بارڈر ان کے لیے آسان ٹارگٹ نہیں رہنے دیا فوج نے، وہ اس لیے فوج کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں. ان کی روزی روٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے بارڈر کو بند کر دیا، وہ اس لیے بنو جیسے واقعات کرا رہے لوگوں کو پرووک کر کے، مس گائیڈ کر کے. تو یہ مسائل ہیں. مجھے پتا ہے کون پاکستانی ہے جو نہیں چاہے کہ کوپریشن اس میں استحکام نہ ہو اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں. لیکن نفرت دیکھیں پاکستان کے اسی ادارے کے گائیڈ کر دیا، برین واش کر دیا. ان کا جھوٹ بکتا ہے، ہمارے سچ کا کوئی خریدار نہیں ہے. تو قوم کو چاہیے دوسرا پہلو بھی دیکھیں. علی امین گنڈاپوری، علی امین صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا جی دہشت گردی روکنا فوج کا کام ہے. نہیں صرف فوج کا کام نہیں، میری بات سنیں. دہشت گردی کے ساتھ آپ، انہوں نے یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے لیے ایک CTD بنائی گئی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. گزشتہ 2 ٹنیورز، تیسرا ٹنیور ہے PTI کا وہاں پر. آپ حیران ہوں گے، DG نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا جی کہ جو 1 سال کی نگران حکومت تھی نا، یہ سارا قصور ان کا ہے، جو انہوں نے وہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں پنپنے دیا اور CTD کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیا، سارا انہوں نے 1 سال کی نگران حکومت پہ ڈال دیا. یہ تیسرا ٹنیور ہے، 10 سال کی حکومت وہاں پہ وہ کر چکے ہیں PTI والے. اب ذرا سنیے گا، وہاں پر PTI کو 400 ارب روپے علیحدہ دیے ہیں NFC ایوارڈ کے علاوہ شاید، اور اب تک وہاں پہ سیف سٹی کیمرہ صرف شاور میں نہیں لگ سکے، صرف سیف سٹی کیمراز نہیں لگا سکے یار. سنیں 590 بلین صرف CTD کی انہینسمنٹ کے لیے دیے ہیں. وہ کدھر ہے 590 بلین؟ اور آگے سنیں، اور آپ کے پاس CTD کے صرف 536 اہلکار ہیں. بس اتنا پیسہ آپ کو دے دیا ہے، اتنا پیسہ آپ نے قومی خزانے سے لے لیا وفاق سے، اور اس کے باوجود صرف 536 لوگ آپ نے CTD کا تیار کیے ہیں جنہوں نے دہشت گردی سے لڑنا ہے. بہت کم ہے یہ تو. نہیں، اس میں کس کا قصور ہے؟ فوج کا قصور ہے؟ یہ تو سیاسی حکومتوں کا کام ہے. وہاں پہ جو PTI کے 10 سال سے حکومت تھی اس کا کام ہے. تو بجٹ کتنے لگتا رہا پھر ادھر کا؟ اب یہی تو پوچھیں ان سے، کہاں لگتا ہے؟ وہاں پہ جو سوشل میڈیا کے لوگ بٹھائے تھے 30-40 ہزار دے کے، جو اب ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک مونسٹر بن گئے، وہاں لگتا رہا پیسہ. آگے سنیں، آپ عدالتیں قائم کرنا یہ فوج کا کام نہیں ہوتا. فوج کرتی ہے عدالتیں قائم، کون کرتا ہے؟ حکومتوں نے کرنا ہے نا. صوبائی گورنمنٹ دے نا منظوری. انہوں نے اب تک CTD جو انسداد دہشت گردی کے عدالتیں ہیں، میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی غلط فگر نہ بتا دوں. اب تک جو ہے وہاں پر پنجاب میں 23 ہیں ATC کورٹس، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، سندھ میں 32 ہیں، بلوچستان میں 19 ہیں، اور آگے سنیں خیبر پختونخوا میں صرف 13 عدالتیں ہیں انسداد دہشت گردی کی. اور سب سے زیادہ دہشت گردی کہاں پہ ہے؟ 80% دہشت گردی بلوچستان اور KPK میں، اور سب سے کم عدالتیں بھی وہی ہیں. اور اب تک وہاں کی جو عدالتیں، جب عدالتیں کم ہیں تو پھر جو دہشت گرد آپ پکڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسنگ پرسنز نہیں بنانے، تو پھر آپ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. اب تک صرف KPK میں 14 دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی، صرف 14. 80% دہشت گردی جہاں پر، وہاں پہ صرف 14 تھا. مجھے پتا کس کا قصور ہے؟ وہ ATC کورٹس کس نے بڑھانی تھی؟
فوجیں بڑھانی تھی. گورنمنٹ اپنا کام کر ہی نہیں رہی آپ کے مطابق. نہیں میں فگر میرے مطابق نہیں, فگرز کے مطابق, فیکٹس کے مطابق Factual بات جو کر رہا ہوں. گورنمنٹ کا اپنا کام تھا وہ کر ہی نہیں رہی. اور جب فوج اپنا کام کرتی ہے پھر اس میں روک ڈالتی ہے. مسئلہ یہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے, اور مسئلہ ان کا آج کل یعنی یہ ہے, کہ یہ جان بوجھ کر یہ بیانیہ بنایا گیا ہے. آج کل ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے نا, جی. جس کام میں فوج انوالو ہوتی ہے نا, یہ ایک پولیٹیکلی اس کام کی مخالفت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ فوج کو پولیٹیکلی بلیک میل کیا جا سکے. اس ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کی جائے. تو یہ بھی ایشوز ہیں نا, تو یہ سارے وجوہات ہیں. آپ مجھے بتائیں, یا یہ کام جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ فوج کا کام تھا, اس ایسی گورنمنٹ کا کام تھا, اور گورنمنٹ کس کی ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. بالکل KPK میں گورنمنٹ ہے ان کی. اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیں کہ جرمن جو سفارت خانہ تھا پاکستان کا, اس پہ افغانستان کے کچھ گنڈا نما لوگوں نے پاکستان کے پرچم کی جو توہین کی ہے, کون شے دے رہا ہے افغانستان کے اندر, افغانیوں کے اندر یہ ہمت کہاں سے آ گئی, کون ہے ان کے پیچھے؟ دیکھیں افغانستان میں نا جب پہلے گورنمنٹ تھی, جب طالبان نہیں تھے, جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, تب وہاں پر بھارت کا بڑا انفلوئنس تھا. بھارتی خفیہ ایجنسی کے وہاں پہ باقاعدہ جو سیلز تھے جو پاکستان کے خلاف پروکسی وار لڑتے تھے اور وہ سارا کرتے تھے. ہمیں بڑے ایشوز تھے ڈیفینیٹلی, ہم نے کوشش کی یار کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور شاید یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کوئی میں خبر نہیں ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید ہم نے طالبان کا کوئی اس لیے بھی خیر مقدم کیا تھا کہ شاید ان کے آنے سے وہ کم ہو جائے, بھارتی جو تسلط ہے وہاں پر وہ کم ہو جائے گا. وہ بڑھ گیا ہے, وہ کم نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, وہ بڑھ گیا. آپ دیکھیں آپ کی انسرجنسیز جیسی طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے وہ بڑھ گئی ہیں. وہ کیوں؟ وہ جو پیڈ ہیں خارج, وہ جو بھارت کی پروکسیز ہیں, جو بھارت کے پیسے پہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں, بھارت کی پروکسی وار لڑ رہے ہیں, TTP ہے, وہ کیوں افغان طالبان ان کے لیے حمایت رکھتے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ بڑی اور جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی, ہم نے ان کے جب ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, اس لیے کیا تھا کہ بھائی آپ ہمارے یہ مسائل ہیں, ان پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کیوں کر کے بیٹھے ہیں, یہ ہماری سمجھ پہ تو بات. اور وہی جو بھارت کے لوگ ہیں, وہی جو بھارت کے سیل ہیں, وہ جہاں پہ بھی افغانی ہیں وہ سارے اس کے پیچھے ہیں. ان کے مائنڈ سازی میں بھی اور ذہن سازی بھی کرتے ہیں, اور پھر پیسہ بھی چلتا ہے, سارا کچھ چلتا ہے. اور دیکھیں اب وقت آ گیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے پرچم کی ہماری آن شان عزت اس کے تقدس کو پامال کریں, اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. ہم نے ان کو 40 سال ان افغانیوں کو یہاں پر کھلایا پلایا ہے, اپنا نمک کھلایا ہے اس پاکستان نے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آج ہمارے ساتھ نمک حرامی کریں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان نمک حراموں کو, یہ میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ جو جرمن نے ان لوگوں نے کیا ہے, ان کے پاس افغانی پاسپورٹ بھی نہیں ہوگا, ان کے پاس پاسپورٹ بھی پاکستانی ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کبھی افغانستان گئے نہیں ہے, یہ پلے ادھر ہی پلے بڑے ہیں ہوں گے. پاکستانی پاسپورٹ بھی ادھر جا کے سارا کچھ انہوں نے کیا ہوگا, اسائلے میں لی ہوں گی. ٹھیک ہے, آج یہ پاکستان کی تو نمک حرامی کریں گے. تو پاکستان کو چاہیے یہاں پر جتنے بھی غیر قانونی طور پر افغانی مہاجرین ہیں ان کو فوری طور پر واپس بھیجیں. وہ جو آپریشن پہلے شروع کیا تھا وہ ارینجمنٹ دوبارہ کریں اور ان کو بھیجیں. اور وجہ دیکھیں, دہشت گردی میں بھی یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کے غیر قانونی آباد ہے نا, وہ جو افغانی ہے یہاں پر غیر قانونی, وہ دہشت گردی میں بہت حد تک, بلکہ آپ دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ انسرجنسیز ہوتی ہیں یہ سلیپر سیلز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ جتنے بھی افغانی یہاں پر غیر قانونی آباد ہیں, آپ جتنے بھی یہاں پہ انسرجنسیز ہوئی ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, جتنے بھی ٹریس ہوئے ہیں زیادہ تر یہ یہاں پر جو افغانی ہے غیر قانونی وہ نکلتے ہیں. تو اس لیے حکومت پاکستان کو اب سوچنا ہوگا, ان کو واپس بھیجنا ہوگا. ہمارے نمک میں مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں میں مسئلہ ہے, ان لوگوں کا خون میں اور خمیر میں مسئلہ ہے. بالکل صحیح, اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ہم نے علی رضا شاف صاحب سے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں کھل کے باتیں کی ہیں. آپریشن عزم استحکام کیا ہے, اس کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں, اس کا کیا پاکستان کو فائدہ ہے, سیاسی مافیا کون ہے, ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے, اس حوالے سے کھل کے چرچا کی ہم نے شاف صاحب سے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.